کریم میں یہ بات اللہ تعالیٰ عز و جل کا جو فرمان ہے کئی بار پڑھا ہے، اور ہم میں سے اکثر اس کو جانتے ہیں، ہم میں سے اکثر کے علم میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور پھر اس کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے کہ جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی آپ اس جو حدیث کی جو روایت کی چاشنی ہے، آپ اس چاشنی کے لطف میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہ انہی روایات میں سے ایک روایت ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8325۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا زار المسلم اخاہ فی اللہ عز وجل او عادہ۔ دو باتیں ہیں، فرمایا اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جانا، اللہ کی رضا کے لیے، کسی اپنے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جانا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، کسی مسلمان بھائی کو ملنا اللہ کی ذات کے لیے، یا بیماری کی حالت میں اس کی عیادت کے لیے جانا۔ یہ دونوں باتیں کمال کا لطف اور کمال کی شیرینی ہے اس جملے میں جو آگے آئے گا۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے، ملنے کے لیے جاتا ہے، یا اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے فقط اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے، طبتا وتبوأت من الجنت منزلا۔ ایک روایت میں ہے طبتا وطاب ممشاک، اللہ عز و جل فرماتا ہے تجھے مبارک ہو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی تجھے مبارک ہو، تیرا چلنا برکتوں والا ہے، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اب جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو قرآن یہ بات بیان کرتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بدخوئی نہ کرو۔ یہاں جب ہم مثبت پہلو تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل یہ ارشاد فرما رہا ہے، مبارک ہو طبتا۔ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوگا جسے رب تعالیٰ فرمائے تجھے مبارک۔ ہم کسی کو کہیں، کوئی بڑا کہے مبارک ہو، وہ ایک بات ہے، لیکن رب تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک فرمائے مبارک ہو، تیرا چلنا مبارک ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا۔ کتنا کمال کا لطف اور شیرینی ہے جملے میں، تو نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ کس بات کی وجہ سے؟ صرف اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جانے کی وجہ سے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا۔ لیکن شرط یہ ہے کوئی دنیا کا مفاد نہ ہو، کوئی اپنا ذاتی مقصد نہ ہو، اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کا حصول ہو۔ تو اس چھوٹے سے کام پہ اللہ فرما رہا ہے جا، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سارے ایک ہو کر، اکٹھے ہو کر کے ہمارے درمیان سے کوئی گزر نہیں سکتا، ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو اسی طرح ایک فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم جب ایک دوسرے سے ملیں اللہ تعالیٰ عز و جل کی رضا کے لیے ملیں۔ ہمارا ملنا ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کو ملے، مبارک ہو، مبارک ہو، تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی